گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ مہربان ہے، اللہ جل جلالہ حلیم ہے، اللہ جل جلالہ غفور ہے۔ اللہ کی 3 صفتیں اس وقت میں نے ذکر فرمائی ہیں، رحمان، غفور، حلیم۔ رحمان کا معنی ہے بہت بڑا مہربان، اتنا بڑا مہربان جس کی مہربانی، جس کا لطف، جس کا کرم جوش مار رہا ہو۔ جیسے ہم کوئی تیز سیلاب، دریا، سمندر کی موج دیکھتے ہیں، اس میں کیا طغیانی اور جوش ہوتا ہے، اس طرح سے لفظ رحمان کا معنی جس کی رحمت بے پناہ جوش مارنے والی ہو، بے انتہا جوش مارنے والی، جس کی بخشش اور مغفرت۔ اور پھر لفظ رحیم کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت میں جو جوش ہے اور اپنے بندوں پر اس کی رحمت کا فیضان جو ہے وہ عارضی نہیں ہے، وہ دائمی بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، اتنا بڑا مہربان۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حلیم بھی ہے، حلم اللہ کی صفت ہے۔ حلم کا معنی کیا ہے؟ برداشت، تحمل، بردباری، جلد سزا نہ دینا، جلد گناہ پر مواخذہ نہ کرنا، یہ اللہ کا حلم ہے، حلیم ہے، تحمل، بردباری ہے اس کی، جس کی وجہ سے گناہ پر جلدی بندے کا مواخذہ نہیں کرتا۔ کیوں مہلت دیتا ہے؟ وہ مہلت دیتا ہے اس لیے کہ وہ غفور ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے اس دنیا سے کٹ کر، اور موت جب اس پر طاری ہو، اور جب یہ میرے پاس آئے تو یہ میرا مہمان بن کر میرے پاس لایا جائے، میرا مجرم بنا کر میرے پاس نہ لایا جائے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اور جب بندے نے گناہ کیا اس گناہ پر اس نے فوری انتقام نہیں لیا، فوری نہیں گرفت فرمائی، فوراً نہیں پکڑا، بلکہ مہلت دی، اس لیے کہ اس کے حلم کا تقاضا ہے، اس کی مغفرت کا تقاضا ہے، اس کے غفور اور رحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو مہلت دے کہ بندے توبہ کر لے۔ پھر گاہے بگاہے اللہ پاک ایسے دن لاتا ہے کہ جن دنوں میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جن دنوں میں بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے کوئی ہاتھ پھیلائے تو اس کی مغفرت لازمی ہو جاتی ہے، اور ان دنوں میں نیکیوں کی قدر و منزلت بڑھا دی جاتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، نیکیوں کی قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی ہے، نوافل فرضوں کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، اسی طرح سے جناب ایک ایک حرف پر 700 نیکیاں قرآن کی تلاوت کرنے پر ملتی ہیں۔ اللہ نے وہ نیکیوں کا سیزن بنا دیا، اللہ نے بخشش اور مہربانی کا موقع فراہم کر دیا کہ میرے گناہگار بندے، میرے نافرمان بندے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود اور گندا کر لیا ہے، وہ اس مبارک مہینے میں آ جائیں اور میرے دربار میں توبہ کر لیں تاکہ میں ان کے گناہوں کو معاف کروں۔ اور ان کو نہیں پتا کہ ان کی موت کا دن کون سا ہے، کون سے دن انہوں نے میرے پاس آنا ہے۔ جب میں چاہوں گا انہیں بلا لوں گا، جب اس بندے کو نہیں پتا تو اس بندے کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اپنی توبہ
پکی رکھے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ اس کے لیے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے اللہ پاک نے ایک رات عطا فرمائی ہے، شعبان کی 15ویں رات۔ اس کو ہم کہتے ہیں شب برات۔ شب برات، شب رات کو کہا جاتا ہے، برات کا معنی دوزخ سے آزادی کی رات۔ اس رات میں دوزخ سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ رمضان سے پہلے اللہ نے اس رات کو، رمضان سے 15 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے اس رات کو اللہ نے اس لیے لایا ہے تاکہ میرے بندے اس رات میں عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے، توبہ کر کے، اور اس کے بعد جو 15 ایام ہیں وہ صحیح طرح سے گزار کے، پھر رحمان اور رحیم اور اللہ کی جو صفتیں ہیں رحمان اور اللہ کی جو صفت ہے رحیم، ان صفتوں کا اظہار رمضان میں ہوگا اور رمضان المبارک میں، تاکہ یہ میرے بندے یہ میری رحمت کو سمیٹ سکیں۔ اس لیے اللہ نے پہلے ایک رات عطا فرمائی، یہ اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کر سکیں، یہ گندگیاں اپنے اوپر سے دھو سکیں، غلاظتوں کو دھو سکیں، نافرمانیوں سے توبہ کر سکیں۔ اور جب یہ نافرمانیوں سے توبہ کر کے چند دن اپنی ٹھیک زندگی گزاریں گے تو رمضان کی پہلی تاریخ سے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ان کے لیے فرشتے اتار دیے جائیں گے جو ان کی دعاؤں پر آمین کہیں گے، ان کو فرشتے آ کے مصافحہ کریں گے، ان کے اعمال کو فرشتے درج کریں گے، سحر اور افطار میں ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہنے کے لیے آسمان سے اتارے جائیں گے۔ یہ عزت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، یہ اعزاز اس امتی کو ہے، یہ اعزاز پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ اعزاز ملا ہے، یہ عزت ملی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رمضان شعبان کی 15ویں شب کو ایک مرتبہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کو بستر سے غائب پایا۔ میں تلاش میں نکلی کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ دیکھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تھے، اور وہاں جتنے بھی مدفون لوگ تھے ان کے لیے آپ بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ مجھے کہا، عائشہ یہ رات جانتی ہو، یہ ایسی رات ہے، اس رات میں یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور اللہ پاک یہ سوال کرتا ہے، ہل من مستغفر، کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے، کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، حل من تائب، کوئی توبہ کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ساری رات کو اعلان ہوتا رہتا ہے۔ کب؟ 15ویں شعبان کو، 15ویں شب کو، شعبان کی 15ویں رات کو یہ اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا رہتا ہے، اور ساری رات اعلان ہوتا ہے، اور اپنی شان کے مطابق اللہ پاک آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف فرما ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی مکان سے، جگہ سے اللہ مبرہ منزہ پاک ہے۔ یہ سمجھایا ہے کہ گویا کہ قربت کی طرف اشارہ ہے، اللہ اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو اس رات میں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے بخشے جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ہاتھ پھیلائیں، اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگے۔ وہ سوال بھی کر رہا ہے،
سوچو تو صحیح، ایک آدمی چوک میں چراہے میں کھڑے ہو کر اسپیکر لے کر یہ اعلان کرے، بستی کے اندر، محلے میں، بازار میں، شہر میں، ارے کسی کو فلاں چیز کی ضرورت ہے آ جاؤ، کسی کو ضرورت ہے، کتنا چاہیے آ جاؤ، وہ خزانے کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کتنا چاہیے آ جاؤ، پھر بھی کوئی آدمی وہاں نہ جائے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھے تو کتنا بد نصیب آدمی ہے۔ اللہ پاک آواز لگائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، کوئی ہے رزق چاہنے والا، کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے۔ لیکن انسان غافل اگر اس رات میں بھی سویا ہوا ہے، اس رات میں بھی گناہوں میں مبتلا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے، تو اس جیسا بد نصیب پھر کون ہوگا؟ تو آپ نے قبرستان میں جا کر بخشش اور مغفرت کی دعا فرمائی ہے، اور اسی طرح سے رات کو نفلی عبادت کی ہے، اور تیسرا اگلے دن کا روزہ رکھا ہے۔ شعبان کا روزہ، شعبان کے مہینے کے روزے کثرت سے آپ رکھا کرتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شعبان کی 15ویں شب کو یا شعبان کی 15ویں کو 3 اعمال آپ سے ثابت ہیں، صرف 3 اعمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق تھے۔ کوئی ایسا عمل امت کے فائدے کے لیے ہوا آپ نے نہیں چھوڑا، آپ نے اسے ضرور بیان فرمایا، آپ نے اسے ضرور بیان فرمایا۔ تو کیا 3 اعمال ہیں؟ نمبر 1، قبرستان جانا۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیں، بہت اچھی طرح سے سمجھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو عمل جس طرح سے ثابت ہے اسی طرح سے ادا کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو عمل جس طرح سے ثابت ہے اس کو اسی طرح ادا کرنا سنت ہے، اس سے آگے بڑھنا خلاف سنت۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات کو قبرستان تشریف لے گئے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس رات کو قبرستان جانے کو لازم سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں قبرستان میں جا کر کیا عمل کیا ہے؟ مردوں کے لیے استغفار فرمایا، بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ آپ جائیں، زندگی میں ایک مرتبہ جائیں، گاہے بگاہے جائیں۔ پچھلے سال گئے تھے، اس سال چھوڑ دو، 2 سال گئے، تیسرے سال نہ کر دو، کبھی گئے کبھی نہیں گئے۔ لازم مت سمجھو، مت سمجھو۔ جو چیز لازم نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم اور فرض کا درجہ دینا۔ عشاء کی نماز فرض، وہ اس نے نہیں پڑھی، اگلے دن فجر فرض، وہ اس نے نہیں پڑھی، لیکن رات یہ قبرستان میں گیا، اس نے پتیاں بھی ڈالیں اور اس نے جناب چادر بھی چڑھائی اور اس نے پھولوں کا بھی چھڑکاؤ کیا۔ مجھے بتاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتلائے ہوئے عمل سے آگے کیوں بڑھا ہے؟ اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے دین کے اندر ایسی بات کہی، ایسی بات کی جس کو میں نے نہیں بتایا، نہیں کیا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ نہیں قبول ہوگی تم سے۔ اس لیے سنت پر آؤ۔ استغفار مردوں کے لیے جا کے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے تو جاؤ۔ مردوں کو جانے کا حکم ہے، خواتین کو نہیں۔ اس قدر مجمع لے کر جانا کہ بچے اور بوڑھے اور بچے اور عورتیں، اور وہاں اختلاط، اور وہاں پھر جناب پھول، اور جناب وہاں پتیاں، اور پھر وہاں چادریں، اور پھر وہاں چھڑکاؤ پانی، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بھائی۔ جتنا مجھے اور آپ کو اپنے عزیزوں سے پیار ہے،
پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ اپنے مرحومین سے پیار تھا، اس سے کہیں زیادہ ان کو اپنے مرحومین سے محبت تھی۔ آپ کے رفقا جو آپ سے پہلے دنیا سے چلے گئے، آپ کے اعزا اقربا جو رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا آپ کو ان سے محبت نہیں تھی؟ لیکن آج خرافات میں امت کھو گئی ہے، آج بدعات میں ہم چلے گئے، رسومات میں ہم چلے گئے، اور ان رسومات اور خرافات اور بدعات کو ہم نے دین کا حصہ سمجھ لیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن لو، وہ عمل جو آپ علیہ السلام نے نہیں کیا، آپ کہیں گے ارے نہیں کیا تو ہم نے کر لیا تو ثواب ہی تو ہے۔ ارے نہیں ہے ثواب، جمعے کی 2 رکعتیں پڑھتے ہو، باجماعت ادا کرتے ہو، 4 پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ سارے آپ کہیں گے نماز نہیں ہوئی۔ ہر روز ظہر کی نماز میں ہم آہستہ قرات کرتے ہیں، جمعے کو ہم زور سے قرات کرتے ہیں، آج اگر ہم نے آہستہ قرات کر دی، آپ کہیں گے نماز نہیں ہوئی۔ خلاف سنت ہے نا، اس لیے اللہ کے نبی نے ایسے نہیں بتایا۔ تو دین کے اندر اپنی طرف سے چیزوں کو مت بڑھاؤ، یہ سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں حوض کوثر پر میں ہوں گا، اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو میرے پاس لائے جا رہے ہوں گے، دور سے میرے پاس آ رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا آنے دو، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وضو کیے، اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، لاؤ ان کو میں پانی پلاؤں، پانی پلاؤں۔ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، انہوں نے بیچ میں رسومات اور بدعات ڈال دی تھی۔ تو میں کہوں گا سحقن لہم، سحقن لہم، تباہی ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے، لے جاؤ ان کو جہنم میں، مجھے ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ایک عمل ہے رات کو قبرستان جانا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ساری زندگی میں آپ ایک مرتبہ کی، تو اس کو التزام نہ سمجھے، اور وہاں جا کے صرف استغفار کرنا ہے، باقی دیگر خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں بتا چکا ہوں تفصیل سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بجائے ثواب کے گناہ کما کر لائیں گے۔ اگر وہ خرافات اختیار کی ہیں تو پھر بجائے ثواب کے گناہ لے کر آئیں گے۔ نمبر 2، رات کو عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے بات کر لی، بیان کر لیا، ترغیب دے دی، چند لوگ جمع ہو گئے، بات کر لی، اس کے بعد نوافل ادا کرو الگ الگ ہو کر، انفرادی طور پر۔ دیکھو نا، جملے تو سنو، اللہ کیا کہہ رہا؟ حل من تائب، کوئی ایک آدمی توبہ کرنے والا ہے؟ الگ الگ اللہ ہر ایک سے الگ الگ ملنا چاہ رہا اس رات کو۔ حل من مستغفر، کوئی اپنے گناہوں کا استغفار کرنے والا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کوئی گناہوں کا استغفار اور معافی مانگنے والے ہیں، یہ نہیں کہا کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ انفرادی پکار رہا ہے ہر ایک کو۔ تو تنہائی میں ہو کر، علیحدہ ہو کر، اگر گھر میں نہیں جی لگتا، مسجد میں کنارے میں آ کر بیٹھ کر عبادت کرو، مانا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انفرادی، اجتماعی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا عمل، اگلے دن کا روزہ ہو سکے تو روزہ رکھ لو۔ تو یہ 3 اعمال ہیں اس مبارک شب کے، اور پھر فرمایا کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ سب لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں، قبیلہ بنو کلب، مدینہ میں وہ قبیلہ تھا جس کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اور ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے اس رات کو آزاد کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، ایک بکری کے جسم پر کوئی بال گن سکتا ہے؟ اور پھر کتنی ریوڑ کے ریوڑ ہوں، پھر ان کے جسموں پر کتنے بال ہوں، ان سب کے بالوں کے برابر اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور ان کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات کو نہیں ہوتی۔ آگے آنے والی مقدس رات، لیلۃ القدر کی رات،
ان مقدس راتوں میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1، المشرک، شرک کرنے والا جب تک شرک سے توبہ نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کسی کو، اس پر اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرانا، علم میں شریک ٹھہرانا، قدرت میں شریک ٹھہرانا، جو اللہ کی قدرت ہے یہ کسی اور کے لیے ماننا شرک ہے۔ جیسا اللہ پاک عالم الغیب ہے، جیسے اللہ کا علم ہے، یہ علم کسی اور کے لیے تصور کرنا شرک ہے۔ جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، جھکا جاتا ہے اللہ کے سامنے، یہ جھکاؤ، یہ تعظیم اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کرنا شرک ہے۔ اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اعمال میں دکھلاوا شرک ہے، یہ عمل میں کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر عمل کرتے وقت، نماز کے وقت، روزے کے وقت، صدقہ کے وقت، صدقہ کرتے وقت اگر دل میں یہ خیال اور جذبہ آ گیا کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ بہت نیک عمل کرنے والا انسان ہے، یہ بڑا صدقہ کرنے والا آدمی ہے، یہ بڑا سخی آدمی ہے، فلاں آدمی کی منشا اور اس کی چاہت اللہ کی منشا کے ساتھ شریک کر دی ہے، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دینا تھا، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی تھی، غریب کے ساتھ مدد اللہ کی رضا کے لیے کرنی تھی۔ اب مدد میں ساتھ یہ بات بھی آ گئی، اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ خوش ہو جائے، لیکن تھوڑا سا میرا بھی نام ہو جائے تاکہ پتہ چلے یہ آدمی سخی ہے، تو اللہ کی رضا کے ساتھ دوسرے کی رضا کو شریک کر دیا، اس کا نام شرک ہے، یہ عمل میں شرک ہے، یہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے، جس کا یہ ایمان ہے، جس کا یہ یقین ہے کہ اسے اللہ سے ملنا ہے، اسے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، وہ عمل خالص لے کے آئے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، خالص عمل لے کر آئے، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اس اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو مشرک کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا۔ نمبر 2، عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا اس رات کو، جب تک ماں باپ سے اپنی غلطی کی معافی ماں باپ سے نہیں مانگے گا، نہیں بخشا جائے گا۔ عاق الوالدین، عاق الوالدین، ساری رات عبادت کرتا رہے، اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز، میرے دوست، میرے جوان، دیکھ لے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ماں باپ کو راضی کر لو بھائی۔ یہ وہ معاذ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شکست کھانا جیتنا ہے، جہاں نیچے ہونا ہی جیت ہے۔ ماں باپ کی آواز سے آواز اونچا کرنا کوئی جیت نہیں ہے بھائی، کوئی جیت نہیں ہے۔ یہاں آواز کو پست رکھنا جیت ہے، یہاں جھک جانا ہی جیت ہے۔ نہ بحث مباحثہ کرو ماں باپ کے ساتھ، زیادتی بھی کر لے درگزر کر لو، ظلم بھی کر لے درگزر کر لو، معاف کر دو۔ وَإِن ظَلَمَا، اے اللہ کے رسول، ماں باپ نے ظلم کیا تو پھر کہا وَإِن ظَلَمَا، ظلم کرے جب بھی تو نے نیکی کرنی ہے ان کے ساتھ، پھر کہا وَإِن ظَلَمَا، اللہ کے رسول اگر ماں باپ ظلم کریں، پھر فرمایا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظلم کریں تیرے لیے ظلم کرنا ان کے ساتھ جائز نہیں، اس لیے ماں باپ کے حقوق ادا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا لو، نیچے کر لو، اور اللہ سے یہ مانگتے رہو، اے اللہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی ہے، مجھے پالا پوسا یہاں تک پہنچایا، اے اللہ تو ان کی بخشش فرما۔ اور ساری زندگی آپ نے خدمت کی ہے ماں باپ کی، اگر ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کی تب بھی آپ نے ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ یہ رشتہ ناتا ایسا ہے
یہ رشتہ ناتا ختم ہونے والا نہیں ہے، ماں باپ چلے گئے تو اب آپ کے رشتے ختم ہو گئے، نہیں بھائی نہیں۔ تو اس لیے عاق الوالدین، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ماں باپ دنیا سے ناراض چلے گئے، اسلام میں پھر بھی حل موجود ہے، اسلام میں پھر بھی حل موجود ہے۔ جاؤ ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جاؤ چچا کی خدمت میں، تایا کی خدمت میں، جاؤ پھوپھیوں کی خدمت میں، اپنی خالاؤں کی خدمت میں، ماموں کی خدمت میں جاؤ، ان کی جا کے خدمت کرو، امید ہے تلافی ہو جائے گی۔ اور ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرو اگر وہ ناراض چلے گئے، جتنا آپ کی جانب سے ان کو دکھ ملا، جتنا آپ نے ستایا، اتنی ان کے لیے بخشش کی دعا کرو تو یہ بدلہ ہو جائے گا، پھر بدلہ ہو جائے گا۔ آپ نے 7 سال ان کو ستایا، دل دکھایا ان کے، دن رات ان کا دل دکھایا، تو پھر 7 سال آپ بھی ان کے لیے دن رات لگ کر بخشش مانگو اللہ سے، پھر کام بن جائے گا۔ عاق الوالدین، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی۔ مدمن خمرن، شراب کا عادی، اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی۔ نشے کا عادی، اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی جب تک اس نشے سے وہ توبہ نہیں کرے گا۔ آج شراب کا نام بدل کر نئی نسل ایسی نشہ آور چیزوں کے استعمال میں لگ گئی ہے، اپنا ایمان بھی، اپنی جان بھی، اپنی صحت بھی، اپنا سب کچھ تباہ کر بیٹھا ہے۔ غلط سوسائٹیوں میں، غلط مجالس میں بیٹھ کر اپنا سب کچھ برباد کرتا ہے۔ اس لیے مدمن خمر، شراب کا عادی، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ القاتل، قتل کرنے والا، کسی کی جان مارنے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی جب تک توبہ نہیں کرے گا، جب تک اس جرم کی تلافی نہیں کرے گا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ قاتل، کتنے بدترین جرم ہے یہ۔ المشاحن، دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ پرور، اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی۔ کیوں اپنے دل کو مسلمان بھائی کے کینے سے بھرتے ہو بھائی؟ میرے عزیز، میرے دوست، یہ دل اس لیے تھا، اس دل میں اللہ کی محبت آتی، اس دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوتی، اس دل میں اللہ کا خوف ہوتا، اس دل میں جنت کا شوق ہوتا، اس دل میں جہنم کا خوف ہوتا۔ اس دل میں کیوں غیروں کی نفرت بٹھائی ہوئی ہے؟ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، دل میں یہ چیز بٹھانے کی نہیں تھی بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں سلیم الصدر رخصت ہو جاؤں، میرے دل میں کسی کی کوئی برائی میرے دل میں نہ ہو، میں اس طرح سے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ، مطہر، صاف ستھرا سینہ اور دل، وہ یہ فرما رہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا سینہ پاک صاف ہو جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آج ہمارے دلوں میں کینے بھرے ہوئے ہیں، آج بھائی کا کینہ، بہن کا کینہ، چچا کا، ماموں کا، قرابت دار کا، عزیز کا، کاروبار میں جگہ جگہ پر کینوں کی بھرمار ہے۔ ایسے انسانوں کے اعمال سر سے ایک بالش اوپر نہیں اٹھتے، اور ہر پیر جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا جاتا ہے یہ جو دو آپس میں کینہ پرور ہیں، دلوں میں کینہ اور نفرت پالے ہوئے ہیں، اور جو آپس میں ناراض ہیں، 3 دن تک تمہیں ناراض رہنے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے اللہ جانتا ہے، خالق و مالک بنانے والا جانتا ہے کہ 3 دن تک تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا، اللہ کے نبی سے کہلوایا، 3 دن سے زائد اگر کینہ اور بغض اور نفرت دل میں رکھی اور اپنے بھائی سے ناراض رہا، اسی حال میں اگر مر گیا تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کتنی سخت بات ہے۔ قطات، چغل خور، چغل خور کی بھی بخشش اس رات کو نہیں ہوتی، جو چغلیاں کھاتا ہے، ایک کی بات دوسرے کے سامنے، دوسرے کی بات تیسرے کے سامنے لڑائی بجائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، 2 آدمیوں کے درمیان میں نفرت ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے۔ ایسے شخص کی بھی، چغل خور کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ مسبل الازار، بہت 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 چھوٹا گناہ سمجھتے ہو بھائی، بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہو بھائی، اور جب اس گناہ سے روکا جاتا ہے تو طنزیہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ مسبل الازار، وہ مرد جس کا لباس اوپر سے جانے والا نیچے ٹخنوں کو چھپا لے، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی گناہ معمولی ہے؟ یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر تو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔
یہ فرض ہے مرد کا واجب ہے، واجب اور ضروری ہے کہ مرد اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھے، اوپر سے جانے والے لباس سے اس کا ٹخنا نہیں چھپنا چاہیے، لنگی سے، شلوار سے، پینٹ سے، نہ نماز میں نہ نماز کے علاوہ کسی بھی حالت میں اس کا ٹخنا نہیں چھپنا چاہیے۔ یہ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس لیے صاف صاف فرمایا گزشتہ امتوں کا ایک آدمی تھا اور اس نے اسی طرح سے وقت اس کا گزر رہا تھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی، اللہ نے اسے دھنسا دیا اور قیامت تک وہ دھنستا رہے گا۔ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ ایک شخص نماز میں تھا، اس کی نماز اسی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا، نماز پڑھی ہے اور اس کے ٹخنے چھپے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ وضو بھی کر کے آؤ، نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ 10 تعویلیں لوگ لے کے آتے ہیں، یہ ہے جی وہ ہے جی یہ ہے جی وہ ہے۔ ارے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس مقدس رات میں نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ تو اگر ان 7 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہماری زندگی میں ہے تو میں اور آپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش کا فیصلہ ہو جائے اور ہم محروم اور بد نصیب بن کر نہ رہیں تو پھر آئیے دل میں بھائی توبہ کر لو، دل میں توبہ کر لو کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا کریم ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنا گناہ سب کے سامنے ظاہر کر کے اور اعلان سب کے سامنے کہو کہ میں توبہ، آپ دل میں کہہ دیں گے اے اللہ میری سچی توبہ، اللہ اس توبہ کو بھی قبول کر لے گا، اللہ اس توبہ کو بھی قبول کر لے گا، ایسا مہربان مالک ہے۔ تو سب توبہ کرتے ہیں بھائی، عزم کریں انشاءاللہ ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنے گرد و نواح اپنے سارے ماحول کو انشاءاللہ ان 7 قسم کے جرائم سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور 15 شعبان کی جو رات ہے، جو 3 اعمال بتلائے، وہ 3 اعمال ہم اسی طرح سے ادا کریں گے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہم اس سے آگے ایک ذرا نہیں بڑھیں گے، ہم سنت کے خلاف نہیں کریں گے، ہم بدعات کا ارتکاب انشاءاللہ نہیں کریں گے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔